اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی ویڈیوز میں غیر مسلموں کو دین اسلام کی دعوت دینے کے سلسلے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اب میں غیر مسلموں میں دعوت کی اہمیت اور ضرورت کے عنوان پر بات کروں گا۔ اس امت کی مغلوبیت، مرعوبیت اور ذلت کا نفسیاتی علاج بھی صرف یہ ہے کہ یہ امت اپنے مقام کو سمجھے اور دعوت کو مقصد بنائے اور پوری انسانیت کی اس گمراہی پر ترس کھا کر اس کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکالنے کو اپنا مقصد سمجھے اور اپنے کو امت دعوت ثابت کرے۔ امت مسلمہ کی بقا اور استحکام کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف اپنے مسلمان بھائیوں پر محنت کر کے ان کو ایمان اور اسلام پر ثابت قدم رکھنے کی فکر کی جائے، بلکہ دوسری اقوام کو بھی اسلام کی دعوت دے کر اپنی تعداد بڑھانے کی کوشش کی جائے۔ امت مسلمہ کے افراد کو ارتداد سے بچانے کے لیے تذکیر و تلقین کی اہمیت کسی طرح کم نہیں ہے، مگر صرف اسی کو مقصود سمجھنا ہرگز کافی نہیں ہو سکتا، بلکہ امت مسلمہ کے ایمان کی ثابت قدمی کے لیے اور دینی بیداری کے لیے غیر مسلموں میں دعوت کا کام بھی بہت ضروری ہے۔ اب تک کی طویل گزارشات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہر طرح کی فکر کے مطابق امت مسلمہ کے تمام مسائل کا علاج صرف اور صرف دعوت اسلام ہے، لیکن دنیاوی مسائل کے حل کے لیے دعوت دینا نہ تو مفید ہے، نہ ہی مؤثر اور نہ ہی محمود و مقبول۔ ہمیں تو اپنے تعلق کو رب کریم سے جوڑنے اور مولا کریم کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور اپنے دل کے تعلق کو مولا کریم سے جوڑنے کے لیے دعوت کے درد کو سینے سے لگانا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے، جب کوئی انسان یعنی دائی کسی بھولے بسرے بندے کو، یعنی اس بندے کو جو خدا کے علاوہ دوسروں کی بندگی میں گرفتار ہے، اللہ سے ملاتا ہے اور کسی انسان کی ہدایت اور اس کو راہ راست پر لانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے ایسا خوش ہوتے ہیں جیسا کہ ایک مسافر اپنے اونٹ پر ساز و سامان لے کر صحرا میں سفر کر رہا ہو۔ راہ میں ایک درخت کے نیچے وہ اپنا اونٹ باندھ کر آرام کرنے لگے۔ آنکھ کھولنے کے بعد وہ دیکھے کہ وہ اونٹ غائب ہے۔ اب وہ اونٹ کی تلاش میں نکلے، وہ اونٹ کہیں نہ پا کر وہ مایوس ہو جائے اور اس صحرا میں اس طرح اپنے کو پا کر وہ سمجھے کہ میں ہلاک ہو گیا، اور اچانک اس کا اونٹ محض ساز و سامان کے مل جائے، پھر وہ اس قدر خوش ہو جائے کہ فرط مسرت میں اس کو اندازہ بھی نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور کہے، اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا خدا، یعنی خوشی بے برداشت ہو جائے۔ یہ اصل میں انسان کی فطرت اور مزاج کے مطابق مثال دی گئی کہ بے انتہا خوش ہونا سمجھا جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کو اس اضطرار سے کیا مناسبت۔ محض دعوت کی اہمیت کی وضاحت کے لیے اس مثال کو بیان فرمایا گیا ہے۔ اس رب کریم سے اگر تعلق اور محبت کا رشتہ جوڑنا ہے تو اس کے علاوہ چارہ کار نہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں قرآن کے فرمان کے مطابق شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غم میں خود کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ مومن ہو جائیں۔
کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے اور جن مخلصین کو اس کی طرف متوجہ کیا جا سکے سعادت سمجھے۔